بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے دو لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ ہر چیز بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کی سختی اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس چیز کو بھی بھول جاتا ہے، لیکن اسے صرف دو لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ ان دونوں میں سے پہلا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے اپنے رب سے شرم و حیا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، اگر میت کی پیشانی پر پسینہ بہہ پڑے، اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں، نتنے پھول جائیں تو یہ رحمت الہی کی علامت ہوتی ہے۔ دوستوں، مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، دوست احباب اور رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ وہ دو لوگ ہرگز نہیں بھولتے، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے چلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے ارمان میں، ان کے افسوس میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ مرنے والا شخص موت کے بالکل قریب، لوگ میرے پاس آئے کہ حضرات، ہمارے ایک شخص مرنے والا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس کو کلمہ پڑھائیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میں اس مرنے والے انسان کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے پاس میں اس کے دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھی، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا، میری بیوی کہاں ہے؟ اس کو تو نہ کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی، نہ عزیز و اقارب، نہ دوست رشتہ دار، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی یاد آئے۔ اسے یاد آیا تو وہ کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر ابا جی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر کہا، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان مرتے وقت جب اپنے بچوں کو آخری بار دیکھتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد معلوم نہیں میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی بھی پلائے گا یا نہیں، اور کوئی میرے بھوکے بچوں اور یتیم بچوں کو کھانا بھی کھلائے گا کہ نہیں۔ میرے مرنے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، میرے دوست میں سے، میرے بھائی بہنوں میں سے میری طرح ان کا کوئی خیال رکھ پائے گا کہ نہیں، میری طرح ان یتیم بچوں کی فکر کر پائے گا کہ نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں، چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگتا ہے، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کرنا، خدارا میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دلوانا۔ ان کے منہ سے نکلا، اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا۔ ان کے منہ سے نکلا، قرآن مجید میرے قبر کو منور کر دے گا۔ جب میرے بچوں کے منہ سے نکلے گا، یاسین والقرآن الحکیم، تو اللہ جہنم کی آگ کو مجھ سے دور کر دے گا، میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ دوستوں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ قبرستان کے ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن چکی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد جب وہ واپس آئے، اس رستے سے گزرے تو آپ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں دہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے میرے مالک، میں تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزرا تھا تو یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، اب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب یہ شخص مرا تھا تو مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا، اس کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا، آج بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھجوایا۔
اور استاد صاحب نے اس بچے کو جب پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری رحمت کو جوش آیا۔ اے موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنے نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں کرتی۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی قبر روشن ہو، قبر کا عذاب آپ کے قریب نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں۔ حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے ایک دم سے اس کی ہونٹ دبدبانے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آیا۔ آپ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پاؤں سے نکلتی ہے، اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو وہ یہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار اس دنیا کے اندر فرشتہ اور ایک شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کانوں میں مشورہ دیتا ہے، دوسری طرف اس کے زبان سے اس کے اعمال کے مطابق الفاظ نکالنے لگتی ہے۔ دوستو، اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر نمازی ہوتا ہے، اگر عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، پھر اس کا دماغ عجیب و غریب سے ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر لیتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ کلمہ پڑھے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتے ہیں جو اسے برائیوں سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ اپنے نیک اعمال تیار دیکھتا ہے تو اس کا دل فوراً اس دنیا سے نکل جانے کو جی چاہتا ہے اور اپنے رب کریم کو ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے ملنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔